کی عظمت، محبت، احترام، خدمت اسلامی زندگی کا ایک بہت بڑا حسن ہے. اسلامی معاشرے کی ایک نمایاں خوبی ہے کہ وہاں بیٹے کا باپ کے ساتھ تعلق کسٹمر کا نہیں ہوتا، رشتے کی محبت اور احترام کا ہوتا ہے. کہ ایسا نہیں ہوتا کہ باپ بوڑھا ہو گیا تو بیکار ہو گیا. جیسے فیکٹری کے لحاظ سے بیکار ہے، ایسے گھر کے لحاظ سے بھی بے بیکار ہے، ایسے اولاد کے نظروں میں بھی بے بیکار ہے. اسلام کی تعلیمات کا خوبصورت امتیاز ہے کہ جتنا بوڑھا ہے بیٹوں کی اور اولاد کی نظروں میں اتنا ہی قیمتی اثاثہ ہے. مغربی زندگی کا نقشہ ہے، وہاں چونکہ تعلق کسٹمر کا ہوتا ہے، جہاں نفع ختم تو بیٹے کا باپ سے تعلق ختم، بیوی کا شوہر سے تعلق ختم، بیوی کا شوہر سے تعلق ختم. وہاں ساری زندگی کی سلسلہ کسٹمر کی بنیاد، نفع نقصان کی بنیاد پہ چلتا ہے، وہ بھی دنیا کے لحاظ سے. لیکن اسلام کا یہ طرح امتیاز ہے کہ بوڑھا جتنا بڑھاپے میں جائے، ایک نیک صالح اولاد جس کی تربیت اسلام کی خوبصورت تعلیمات کے سانچے میں ڈھلی ہوئی ہو، وہ اپنے ماں باپ کی عظمت کو اپنی سعادت، اپنی نجات، دنیا کی برکت کا سب سے بڑا ذریعہ سمجھتا. جس گھر کی دہلیز میں اسلام کی تعلیمات کوئی نہیں، وہاں بوڑھا باپ بوجھ ہے. اور جس گھر میں تعلیم اسلام کی تعلیم روشن ہے، اس میں بہار ہے، وہاں بوڑھا باپ اہل گھرانے کے لیے باعث برکت ہے، باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے. اس کی خدمت سعادت ہے، اس کی قدموں میں نجات ہے، اللہ کی رحمت کو کھینچنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. لیکن جہاں اسلام کی زندگی کو تازگی نصیب ہو، یہ انہی گھروں کا نقشہ ہے. اور جہاں صرف مادی نقشوں کی باتیں ہیں، اور جسے کہیں کہ جس تعلیم نے صرف دولت کمانا ہی انسانیت قرار دیا ہے، وہاں آپ کو یہ نقشہ نہیں ملے گا. وہاں بوڑھا باپ ہسپتالوں میں مہینوں پڑا ہے، بیٹے کے پاس اس سے ملاقات کا وقت کوئی نہیں. یہ تو میں مشرق کی حالت بتا رہا ہوں، جہاں مغرب کے اثرات آ گئے ہیں. خود مغرب کا حال یہ ہے کہ بیٹے کے پاس باپ کی تدفین کے لیے بھی وقت کوئی نہیں ہے، باپ کی تدفین کے لیے بھی وقت کوئی نہیں ہے. دوڑ ہے، پڑھائی یہی ہے کہ انسانیت کا معراج اسٹیٹس ہے، انسانیت کی معراج دولت اکٹھی کرنا ہے. پڑھائی یہی ہے کہ خواہشات پورا کرنے کا نام زندگی ہے، تو پھر فرصت کہاں.